علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ عنکبوت کی 2، 3 اور 4 تین آیتیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے چونکہ دنیا ایک دارالامتحان ہے اور انسان کو اسی غرض سے دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کے منشے کے مطابق، احکام کے مطابق عمل کرتا ہے اور کون روگردانی کرتا ہے۔ چونکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن متعین کر رکھا ہے، اس کا نام ہے قیامت۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں کئی جگہ ارشاد فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو قیامت بے شک آنے والی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو چھپا دوں، اس کا دن، اس کا وقت، اس کا مہینہ، تاکہ ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ ملے۔ ایک اور جگہ ہے ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیھا وان اللہ یبعث من فی القبور۔ سورہ حج میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بے شک قیامت آنے والی ہے اور آ کر رہے گی، اور یہ کہ اللہ قیامت کے دن مردوں کو خبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا جواب دہی کے لیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اور انسان کو جو حیات دی ہے، جتنا وقت دیا ہے، وہ دراصل اس کے امتحان کا وقت ہے۔ جب امتحان کا وقت گزر جائے گا تو اس کا جو اعمال نامہ ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، پھر اس کے بعد نہ کوئی عمل داخل ہو سکتا نہ خارج ہو سکتا ہے۔ وہ اس کا پیریڈ ہے، جتنی اس کی حیات ہے وہ اس کا پیریڈ ہے، اسی میں لکھنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت انسان کو دے کر ہم دنیا میں اسی لیے بھیجے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے۔ یہاں دنیا میں کسی بھی برے عمل کا یا اچھے عمل کا انسان کو انعام نہیں ملتا یا برائی پر سزا نہیں دی جاتی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں بار بار یاد دہانی کے لیے لکھ دیا، یعنی ہر نماز میں واجب کر دیا ہے کہ تم اس دن کو پیش نظر رکھو۔ وہ انصاف کا دن ہے، وہ ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ لہذا سورہ فاتحہ کی یہ آیت ہر انسان کو چوکنا کر رہی ہے کہ ایک دنیا آخرت ہے جو مر کے جانے کے بعد اس کو اس کے عمل کا بدلہ ہے۔ اب چونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جب امتحان کی غرض سے bھیجے ہیں، ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، یہ ذہن صاف کر دیا اللہ تعالیٰ انسانوں کو، غلط فہمی میں نہ رہے کوئی۔ احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں یا ایسا ان کا ایسی سوچ ہے ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لا لیے ہیں، مسلمان ہو گئے۔ اور ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ایمان نہیں لائے ہم۔ ماں کے پیٹ میں پیدا ہو جانا یہاں پر وہ سند ہے ہماری، عمل سے سند نہیں ہے، صرف پیدائشی گھرانہ ہمارا ثبوت ہے۔ دوسرا ثبوت آدھار کارڈ یا راشن کارڈ ہے، یہ ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ وہم لا یفتنون،
کیا ان کا امتحان، کیا یہ آزمائشوں میں نہیں ڈالے جائیں گے؟ کیا ان کا امتحان نہیں لیا جائیں گا؟ مادر ذات مسلمان پیدا ہو گئے، اب ختم ہو گئی بات۔ اور ہمارا تو یہی گمان ہے نا کہ ہم امت مسلمہ میں ہیں، امت محمدیہ میں ہیں، لہذا ہم جنتی، جتنے نان مسلم ہیں وہ پورے کے پورے جہنمی۔ یہ تو فکر ہے ہماری، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا تم کو آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائیں گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ ہمارا آزمائشی جو طریقہ ہے کہ تم سے پہلے کے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان سب کے لیے یہی فارمولہ تھا ہمارا، ان کو ہم آزمائیں، لہذا تم کو بھی آزمائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ ایمان میں سچے کتنے ہیں، زبانی دعوے کرنے والے کتنے ہیں اور یہ کتنے ہیں۔ وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹے کتنے ہیں، یہ معلوم کر کے رہیں گے ہم۔ اگر اللہ تعالیٰ، کئی لوگ بولتے ہیں جب معلوم تھا اللہ تعالیٰ کو کہ انسان جو ہے برائی کرتا ہے اور کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ پیدا ہی کیوں کرا؟ ارے پیدا اسی لیے کرا نا تاکہ تم پر کل حجت قائم ہو جائے، ورنہ تم یہ کہہ سکتے کل اللہ تعالیٰ تو ہمارے کو آزمائش میں ڈالا ہی نہیں، دنیا میں بھیجا ہی نہیں، نہ کوئی احکام سازی حکم دیا ہے، پھر دوزخ میں کس طرح ڈالیں گا؟ اللہ تعالیٰ ان احکام کے ذریعے سے رسولوں کو بھیج کے ہم جانچیں گے، معلوم کر کے رہیں گے ہم کہ کون سچا ہے اپنے ایمان میں اور کون جھوٹا ہے۔ ابھی دیکھیے آپ، ابھی ربیع الاول کا مہینہ، مسلمانوں کی کثرت، مسجد میں ایک فوٹو دیکھا میں، 10 مصلیاں ہیں، نمازی صرف 10، اور عاشقان رسول لاکھوں کروڑوں روڈوں پہ، عاشقان رسول نمازیں پٹیاں بن لیے ہیں، جھنڈیاں لے لیے ہیں، ایسا دکھ رہا کہ سب سے زیادہ جو ہے، دیکھیے ڈانس چل رہا ہے، میوزک چل رہی ہے، باجے چل رہے ہیں، ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ ان کی سرپرستی کرنے والے کیا ایسے لوگ ہیں جو بالکل جاہل ہیں، ناواقف ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی وہی لوگ سرپرستی کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ تمام چیزیں غلط ہیں، یہ برائی ہے، یہ ڈانس کرنا، یہ ناچنا گانا، یہ روڈوں پہ نکلنا۔ ارے بھائی جب آپ کو اتنا ہی لوگوں کو لے کے نکلنا ہے اور میلاد کی اتنی ہی خوشی ہے تو امت کو اکٹھا کرو نا، اکٹھا کر کے آج کے دن تم کو رسول یاد آیا، آج کے دن ہی پھر تم جو ہے نا بھول جانے والے بھی ہے رسول کو، پھر 1 سال تک وہی کھیل تماشے، وہی برائی، وہی گناہ، وہی بے دینی، وہی گمراہی۔ اس امت کو اب پلیٹ فارم پر کون لائیں گا؟ کس کے ہاتھ میں ہے لانے کا؟ سیاسی قائدین، مذہبی رہنما، ان کا کام ہے، لیکن سچ بولنے والے کدھر غائب ہو کے رہ گئے یا کدھر آواز ان کی دب کے رہ گئی نہیں معلوم ہے۔ اب ان کو یہ بتا دیے جتنا تم روڈ پہ نکل کے چیختے چلاؤ، دیکھیے آپ اس کا رد عمل کیا ہوگا، تم بھی نکلے وہ بھی نکلیں گے، اور ہوتے ہوئے بھی آ رہا ہے۔ کیا یہ مجمع کو دیکھ کے کوئی اسلام قبول کریں گا؟ یہ روڈ جام ہونے کی وجہ سے کوئی آپ کو برا بھلا نہیں کہیں گا؟ یہ جو تماشے چل رہے ہیں اس سے غیر قوم کو فائدہ کیا پہنچیں گا؟ اگر غیر قوم کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر نکلو نا، یہ پیسہ اکٹھا کرو، چلو ٹھیک ہے غیر قوم میں جاؤ، جا کے ان کو خون کے عطیے دو، دواخانوں میں بیمار ہے تو ان کو علاج کے لیے پیسے دو، اور ان کی جو ہے نا ان کے ساتھ دوائیں دلاؤ، ان کو فروٹ دلاؤ، ان کو کچھ بندوں مالی مدد کرو ان کی۔ اور مسلمانوں میں بھی دیکھیے آپ، ہم جو ہے نا غربت سے دوچار ہیں، مسلمان شادیاں نہیں ہو سک رہی بچیوں کے، کئی لوگ قرضوں میں مبتلا ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ روڈوں کی زینت، امت کو کیا فائدہ پہنچ رہا؟ 1 روپے کا فائدہ نہیں، جبکہ تمام علماء کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کا 1 روپیہ زندگی میں کبھی ضائع ہوا ہی نہیں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں سب کی مدد کے لیے ہوا ہے، صحابہ کرام کا بھی وہی ہوا ہے۔
اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا مطلب وہی ہے، نماز سے آپ مسلمان جڑ گئے، صف میں آ گئے، پھر وآتوا الزکاۃ، سلام پھیرے، جڑ جاؤ ان سے، ان کی مدد کرو، ان کو اٹھاؤ، غربت سے نکالو۔ کیوں بھائی اتنے علماء رہنے کے باوجود بھی جو ہے اس موضوع پر کون سوچیں گا؟ جب قوم بے راہ روی کا شکار ہو جائے، جب اس کی باغ ڈور ہاتھ سے نکل گئی تو پھر اس کو کوئی نہیں لا سکتا۔ بدعت گمراہی بہت آسانی سے پھیلتی ہے، اس کو کوئی تبلیغ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، حق کے لیے تبلیغ کرنا پڑتا، سمجھانا پڑتا، بتانا پڑتا، لیکن اس کے لیے بغیر تبلیغ کے یہ پھیل جاتی ہے۔ وہی بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ نعرے مارنا، یہ جھنڈیاں لے کے نکلنا، یہ ایمان لانے کی یہ دلیل نہیں ہے تمہاری۔ ہم تم کو آزمائیں گے، مرے دم تک اسلام پہ رہنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان رہنا۔ ام حسیب الذین یعملون السیئات، تیسری آیت، کیا سمجھ رہی تم لوگ کہ تم برے عمل کر کے جو ہے ان یسبقونا، ہمارے قابو سے نکل جائیں گے، ہمارے دائرے اختیار سے نکل جائیں گے، تم برائی کریں گے، برائی پر رہیں گے اور یہ سمجھ رہیں گے ہم تم کو بخش دیں گے؟ نہیں، اگر ایسا سوچ رہے ہیں، ساء ما یحکمون، تم برا سوچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا بس نہیں بنایا، اگر یہ ایسا ہوتا کہ یہاں پر نیک اور بد دونوں برابر ہو جاتے، یہ دنیا اپنے آپ سے نہیں چل رہی، اپنے آپ سے ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس کا ابتدا کرنے والا خود اس کا اختتام کرے گا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو ہے نا اس کے ساتھ عدل ہو، انصاف ہو، تاکہ ظالم اور مظلوم کے درمیان میں فیصلہ ہونا، قاتل اور مقتول کے درمیان میں فیصلہ ہونا، نیک اور بد کے درمیان میں فیصلہ ہونا، یہ ہر انسان چاہتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک دن مقرر کرا ہے کہ وہ فیصلے کا دن آئے تاکہ سب کو اس کا حق ملے۔ اس لیے بتا دے رہے ہیں کہ اگر ایسی سوچ ہے، نہیں، سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک کام کرتے رہے اور نیک عمل کرتے رہے، ایمان لائے، کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان کو ایسا کر دیں گے جیسا کہ زمین میں فساد مچانے والے تھے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا متقین کو ہم فاجر، فاسق، بے دین، گمراہ کے برابر کر دیں گے؟ آج مسلمانوں کی یہی ہے نا بھائی سوچ، ہمارے لوگ یہی بتائیں نا کہ جو ہے نا ہمارے کو ضرورت نہیں ہے۔ قیامت کے دن آئیں گے اللہ کے رسول اور آ کے بولیں گے امتی امتی، تو یہ تو احادیث میں تو آیا ہی ہے جملہ، سب پیغمبر جو ہے ربی ربی بولیں گے، اللہ کے رسول امتی امتی بولیں گے، امتی میری امت، حالانکہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ اب پھر آئیں گے، آگے کیا کریں گے؟ یہ جتنے بلیک کالر والے تھے ان کو وائٹ کالر کر دیں گے، یہی سوچ رہے نا، سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے یا شکایت کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کل قیامت کے دن خود اپنی امت کے خلاف میں اللہ کے رسول کیا کہیں گے؟ اے میرے رب، میری قوم، دیکھیے آپ، انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کیا کری تھی؟ قرآن پکڑ کے چھوڑ دی تھی نا قرآن گھر میں، یہی قرآن نا جو گھروں میں ہے، رکھی ہوئی تھی، پکڑ کے چھوڑ دی تھی۔ شکایت، جب اللہ کے رسول شکایت کریں گے تو بچیں گی امت، رسول، لیکن ہمارے علماء بس یہ بتا دیے ہیں کہ تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، دوزخ سے بھی نکال لیا جائے گا، اور پھر اللہ کے رسول کی بات رد نہیں ہوتی۔ ذرا ان آیتوں کو بھی نکال کے دیکھیے، رد ہوتی نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، آنکھ والا اندھا برابر نہیں ہے۔ ایک مثال دی ہے اللہ تعالیٰ، سمجھنے کے لیے دے رہے ہیں۔ کیا تمہاری نظر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آنکھ والا آدمی ہے اور ایک اندھا ہے؟ کیا تم دونوں کو برابر سمجھتے ہیں؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کرے
اور وہ لوگ جو برے کام کرے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتذکرون، کہیں وہ عقل استعمال نہیں کرتے، کیوں ایسا جو ہے نا ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں؟ ایک اور سورہ جاثیہ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا وہ لوگ جو برائی کرتے ہیں اور برائی کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم ان کو ان لوگوں کے جیسا کر دیں گے جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرے؟ سواء محیاہم، کیا ان کا جینا وہ مماتہم اور ان کا مرنا دونوں ایک ساتھ تھے؟ ان کی زندگی کیسی تھی ویسی ان کی برائیوں کی بھی زندگی تھی؟ نہیں تھی، دونوں کا جینا دونوں کا مرنا ڈفرینس۔ اس میں بھی یہی بتا رہے ہیں کہ ساء ما یحکمون، تمہاری سوچ غلط ہے، ایسا نہیں ہوگا اللہ کے پاس، نیک و بد میں درمیان میں فرق کر دیا جائے گا۔ سورہ یاسین میں بتا رہے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا، ایک ہی آواز ایسا بلند ہوگی کہ سارے مجرم الگ ہو جائیں گے اور فرما بردار الگ ہو جائیں گے۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، ہم کیا فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا عبث نہیں بنائے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تم کو ایسی ہی بیکار پیدا کر کے چھوڑ دیے ہیں اور تم کو ہماری طرف پلٹ کر آنا نہیں ہے؟ اور سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے آسمان اور زمین کو کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیے ہیں کہ جو ہے نا یہاں پر نیک بھی برابر ہو جائیں گا، کل قیامت کے دن برا بھی برابر ہو جائیں گا، اور اللہ کے پاس نہ نیک کی قدر ہے نہ برے کی قدر ہے۔ ایسا نہیں ہے، اگر ایسی سوچ ہے تو یہ بری سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہذا آج امت مسلمہ کو گائیڈنگ کی ضرورت ہے، اور یہ گائیڈنگ آ سکتی ہے، یہ ہمارے جو ذہن میں شیطان وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ جو ہمارے پاس جو شیطان یہ جو ذہن میں بٹھا دیا ہے کہ ہم جو کچھ عمل کر رہے ہیں برے عمل کر کے اس کو جو اچھا سمجھ رہے ہیں، اور علماء اس کو چند علماء سو اس کو ہوا دے رہے ہیں، یہ بہت ہم کو برے راستے پہ ڈالنے والی بات ہے۔ لہذا اگر عید میلاد منانا ہی ہے، واقعی سچے مسلمان بننا ہے، تو آؤ سب مل کے قسم کھاؤ آج کے بعد سے ہم کوئی جو ہے نا برا کام نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے۔ آپ اخبار میں نکال کے دیکھ لیجئے، آئے دن مٹھی بھری مسلمان ہیں، تلنگانہ میں بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، میجارٹی نہیں ہے، ہر چوری میں مسلمانوں کے نام، قتل میں مسلمانوں کے نام، اور زنا میں مسلمانوں کے نام، ہر برائی مسلمان کے ذریعے سے اس وقت دنیا میں پھیل رہی ہے۔ یہ امت کو اللہ معزول کر دیا ہے، یہ امت کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر مار دیا ہے۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ ہمارے اکثر علماء کو سمجھ میں آ رہا ہے، نہ نوجوانوں کو سمجھ میں آ رہا، بے حرمی کا شکار ہو گئے، نعرے مار لینے کا نام دین رکھ لیے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دین وہی ہے، عمل کے ذریعے سے ان کو جو ہے نا داخل اسلام کرو۔ اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ کب بولے اللہ تعالیٰ؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہی نمونہ تھی جو صحابہ کرام 1,44,000 کا مجمع تیار ہوا، پھر ان کے ذریعے سے یہاں، پھر ہم کس کی دوسرے کے لیے نمونہ بننا ہے؟ اب ہم کیا نمونہ بنیں گے؟ کیا ان کے سامنے جا کے ہم کون سا دین پیش کریں گے؟ آؤ اسلام قبول کرو، ہمارا دین اچھا ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا روڈا بلاک ہو رہے ہیں، نعرے مار رہے ہیں، ایک مسلمان کے منہ میں جتنے گالیاں ہیں بیرر، یہ دیکھنے کے بعد کیا وہ اسلام قبول کرے گا؟ بلکہ جو ہے انہیں خود بزا نہیں کہ یہ کیسا اسلام ہے، یہ میں کیوں آیا اسلام میں، اس کے کون؟ ہم ہی ہیں، یہ موڑ پہ لا کے چھوڑنے والے ہم۔ یہ مسلمانیت نہیں ہے، یہ یاد رکھیے آپ، یہ دھوکہ ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف نام عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالرحیم یہ رکھ لینے سے جو ہے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، اللہ کے پاس جو قانون ہے وہ قانون کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نیکیوں کا پلڑا زیادہ ہونا ہے
اور جس کا کم ہو گیا وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اور پھر اس کی زندگی رسول کی اطاعت ہونا ہے، نام نہیں، زبانی نہیں۔ زبانی نام لینے والے پہلے بھی بہت تھے، ابھی بھی بہت ہے، اور آئندہ بھی بہت نکلیں گے۔ نہیں، سیرت، جب تک رسول کی کامل زندگی، کامل اطاعت نہیں ہوگی، اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولو یہ راستہ میرا ہے، اسی کا کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں پہ مت چلو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم چلیں گے، دوسرا راستہ اختیار کریں گے تو تم بھٹک جائیں گے، صحیح راستے سے نکل جائیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تم کو نصیحت تاکیداً بیان کر رہا ہے کہ تم دوبارہ ایسا کام نہیں کرنا۔ یہ چند آیتیں تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، سب کو قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، دعویٰ زبانی جمع کرنے والا، جمع خرچ کرنے والا سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔